میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی اتنی زیادہ کہہ لیں کہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے سب سے زیادہ تو سمجھنے کی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف ہے کیا۔ سب سے پہلے جب تک ہم یہ نہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کیا ہے، تو وہ تو ہم بہت سے لوگ ہیں بہت طرح کے سوالات اٹھاتے بھی رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں اور اس کو اپنے طور سے آنسر بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1929 میں ایک دفعہ ایک بہت شدید ڈپریشن آیا تھا اکانومی کا، بہت شدید ڈپریشن آیا تھا جس میں ورلڈ کی پوری دنیا کی اکانومی تقریباً تباہ ہو کے رہ گئی تھی۔ اور اس میں پھر ایسا ہوا تھا کہ 44 ممالک جو ہیں وہ مل کے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ادارہ ایسا بناتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کی اکانومی میں ریسیشن آتا ہے تو وہ اس طرح سے پوری دنیا کو لیپس نہ ہو جائے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا تھا کہ دنیا تجارت کے حوالے سے بہت سے ممالک ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے تھے، تجارت بڑھ گئی تھی اور لوگ ایک دوسرے پہ، پورے ممالک ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے تھے۔ لیکن اس کا ڈرا بیک تھا، ایک اس کا نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ اگر ایک ملک کی اکانومی تباہ ہوتی تھی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ انٹر لنکڈ تھے کنٹریز، تو دوسرے ملک کی اکانومی بھی تباہ ہوتی تھی، تیسرے کی بھی، اس طرح کرتے کرتے بہت سے ملک افیکٹ ہو جاتے تھے۔ اس کو ہم ڈومینو ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ایک اینٹ گرنے سے تمام اینٹیں گرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس ڈومینو ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا جسے کہ آئی ایم ایف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنا تھا کہ جس میں یہ سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر ایک ملک کی اکانومی پہ ریسیشن آیا ہے تو وہ باقی ملک اس سے افیکٹ نہ ہوں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کی فائنینشلی اور مونیٹر کیا جائے اس کی فائنینشیل سچویشنز کو، مختلف ممالک کی، اور اس کو اس طرح سے ایک سپورٹ دی جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسکنسیپشن اس لیے ہے کیونکہ مطلب کچھ لوگوں کا اس طرح سے خیال ہے، جو میں ایک پچھلے دنوں سے، کئی دنوں سے یہ بحث سن رہی ہوں جی، کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا ہمارا جو سسپینڈڈ پروگرام ہے اگر ہم اس کو ریوائیو کرتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کنڈیشنلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہم ایک آئسولیشن کی زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں باقی ممالک کے ساتھ تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور ان کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر پورا اترنا پڑتا ہے اور اترنا چاہیے بھی، کیونکہ یہ ہماری اکانومی کو اپ کرنے کی بات ہے۔ تو جہاں تک یہ خیال ہے کہ اب ہماری جو اکانومی ہے اس میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے اور اس میں ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مینٹین ہے، اور یہ چیزیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید ہم آئی ایم ایف میں کے پروگرام میں دوبارہ جائیں گے تو شاید کہ ایسا نہیں ہوگا اور پھر مہنگائی اور یہ چیزیں دوبارہ سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ٹھیک کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلے سال میں جب ہم گئے تھے تو ہم نے پہلے ہی، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے سے، جب ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات پہلے سے بہت کلیئر تھی کہ ہمیں پہلے سال میں مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ایک تو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، ہمیں پالیسی کریکشن اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس وجہ سے ہماری شاید تھوڑی سی قیمتیں بھی بڑھ جائیں، اور اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے ہمیں یہ میئرز جو تھے وہ لینے پڑیں گے، اور وہ لیے ہم نے، اور وہ لیے۔ اور اگر ہم اپنے دوسرے سال کی مطلب اس فائنینشیل ایئر کی بات کریں کہ 2020-21 کا جو جون سے جولائی تک کا ہمارا وہ تھا، ابھی جون جولائی کا جو ہمارا 2020-21 کا جو فائنینشیل ایئر ہے، اس کی اگر بات کریں تو اس میں ہماری اکانومی جو تھی، اکانومک گروتھ ویسے ہی ہونی تھی، اور اکانومک گروتھ جو ہماری اکانومی ہے اس کے ایلیویٹ ہونے کا یہ ایئر تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہوتے تو پھر بھی یہ والا سال جو تھا فائنینشلی ہمارے لیے ایک بہتر ایئر تھا۔ ایک اور مسکنسیپشن یہ یہاں پہ چلتا ہے کہ شاید ہمیں انڈسٹریلائزیشن سے روکا جاتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائیں یا اس کی گروتھ اتنی نہ بڑھائیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے بعد اگر ہمیں آئی ایم ایف کے سیکنڈ ایئر اس کے ہم پروگرام میں گئے تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہماری آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی تھی اور وہ ایلیویٹ ہو رہی تھی، اور اگر ہم اس پروگرام میں گئے تو وہ کسی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ
ایک اور مسکنسیپشن یہ یہاں پہ چلتا ہے کہ شاید ہمیں انڈسٹریلائزیشن سے روکا جاتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائیں یا اس کی گروتھ اتنی نہ بڑھائیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے بعد اگر ہمیں آئی ایم ایف کے سیکنڈ ایئر اس کے ہم پروگرام میں گئے تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہماری آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی تھی اور وہ ایلیویٹ ہو رہی تھی, اور اگر ہم اس پروگرام میں گئے تو وہ کسی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہوئی. اور جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے انفلیشن کے ساتھ. اور انفلیشن جو آپ جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی, تو وہ ہماری زیادہ تر آپ کو نظر آتی ہے کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر, اور جو فوڈ آئٹمس کی انفلیشن ہوتی ہے وہ جی ارسپانسو ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے لیے ارسپانسو ہوتی ہے, اور جو نان فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں ان کی جو انفلیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے انٹرسٹ ریٹ کو. اور اگر ہمارے نان فوڈ آئٹمس کی جو انفلیشن ہے وہ مینٹینڈ ہے تو وہ ہمیں روم دے دیتی ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے رکھیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے تو وہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا کیا ہے. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی اپنے خسارے کم کریں اور اپنا جو آپ کا ٹیکس ریونیو ہے اس کو بڑھائیں. تو اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں بھی جاتے تو بھی یہ چیزیں تو ضروری ہیں کہ ہمیں اپنے خسارے کم کرنے ہیں اور ہمارے ٹیکس ریونیو بڑھانے ہیں. اور اس وقت ہم بہت اچھے, ہمارے ٹیکس ریونیو, ہمارے ٹیکسز کی کلیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہمارے خسارے بھی کم ہو رہے ہیں. تو جہاں تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے اور نہ جانے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم یہاں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمارا جو ملٹائی لیٹرل کا جو فارن ایکسچینج کا فلو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ جب ہماری لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہوتی ہے, ہماری اکنامک اسٹیبلٹی, اس پہ وہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو مزید بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اب دیکھیں, اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے تو بھی ہمیں یہ دو چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہیں, لیکن جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک کوشن اور ایک بفر مل جاتا ہے, آپ یہ کہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, اور مزید اسٹیبلٹی آتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس ورلڈ بینک کی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہر طرح کی ایک کانفیڈنس اور ایک ہیلپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں کرنی تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں اس پروگرام میں جائے بغیر بھی کرنی ہیں. ہر صورت وہ چیزیں تو ہمیں ایک ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کرنی ہی ہیں. تو پھر ہم اس کوشن کو, اس بفر کو کیوں مس کریں جو اس میں جا کے کرنے سے ہمیں ملتا ہے. وی ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو 3 سال کا پروگرام ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا کرنا چاہیے, کیونکہ اٹس بیٹر ٹو ڈو all these things and be in the program rather than to do all these things and not to be in the program.